ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں تمام مراجع الزام اور حضرت ولی عصر کی خدمت میں عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن ہمارے لیے بڑا خوشی بھرا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، خوشی کا اظہار کرنے کا دن ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ آج کے دن مسکرا کر ملیے۔ اسی دن کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں مولا کائنات کی ان فضیلت اور ان خصوصیت کو بیان کریں گے جو خطبہ غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ واپسی پر پیغمبر اکرم نے جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے انہیں بلایا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، کجاؤں کا منبر بنایا اور اس کے بعد خطبہ ارشاد کیا۔ اس خطبے میں سب سے پہلے پروردگار کی حمد و ثنا بجا لائے، اس کے حمد کی، اس کی تعریف کی، اس کے مقام محمود اور اس کے مقام منزلت اور اس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا، تمام موارد کو بیان کیا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے جہاں کہا کہ جبرائیل مجھ تک خبر لے کر آئے، میں نے منع کیا، اور آخر کار جبرائیل اس تیور کے ساتھ نازل ہوئے اور یہ کہا کہ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ لہذا پیغمبر نے خطبے کو ارشاد کرتی تلاوت کی اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں کو خبردار کیا، لوگوں کو بیان کیا کہ آؤ ذرا دیکھو علی ابن ابی طالب ہے کون۔ آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی فضیلت کو رسول اکرم کی زبان سے کہ رسول نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ آواز دیتے ہیں فَعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا۔ اے لوگو، اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے۔ مفترضاً طاعته على المہاجرین والانصار وعلى التابعین لهم بإحسان وعلى البأد والحاضر وعلى الأعجمی والعربی والحر والمملوک والصغیر والکبیر وعلى الأبیض والأسود وعلى كل موحد ماض حکمہ جائز قولہ۔ کہتے ہیں کہ اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین و انصار، ان کے تابعین، ہر شہری، دیہاتی، عجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید، سب پر کیا ہے؟ ان کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم کیا ہے؟ جاری ہے، اور ان کا امر کیا ہے؟ نافذ ہے، ان کا قول کیا ہے؟ قابل اطاعت ہے۔ ظاہر اب اس کے بعد رسول کہتے ہیں ملعون من خالفہ مرحوم من تبعہ، وہ انسان ملعون ہے جو ان کی مخالفت کرے۔ ان افراد پر پروردگار کی رحمت ہوگی یا وہ افراد مستحق رحمت پروردگار ہیں جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ مؤمن من صدقہ فقد غفر اللہ له ولمن سمع منہ واطاع لہ۔ جو شخص ان کی تصدیق کرے گا، کس کی؟ علی بن ابی طالب کی، اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ذرا دیکھیے کیا کہا گیا ہے کہ ان اللہ قد نصبہ لکم اماما، کہ پروردگار عالم نے علی بن ابی طالب کو امام قرار دیا ہے۔ یعنی کون؟ پروردگار عالم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت اور جانشینی خود پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پیغمبر اسے منتخب کرے، بلکہ پروردگار عالم کیا ہے؟ اسے منتخب کرتا، اور پروردگار عالم کی طرف سے کیا ہے؟ وہ بنایا جاتا ہے، اس کا انتخاب کرنے والا پروردگار ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ خود رسول انتخاب کرتے تو عبارت کچھ اس طرح ہوتی معاشر الناس انی قد نصبت لکم علیہ۔ اے لوگو، میں نے علی کو نصب کیا ہے، امام بنایا ہے، ولی بنایا ہے تمہارا، میں نے۔ لیکن یہ نہیں کہا، کیا کہا؟
ان اللہ قد نصبہ لکم اماما، پروردگار عالم نے تمہارے لیے علی بن ابی طالب کا انتخاب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اسے پہنچائیے۔ اور تیور مثلا کچھ بدلتے جا رہے ہیں اس طریقے سے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں امام نے رسول نے باقاعدہ کہہ دیا کہ میں اپنی طرف سے امام نہیں بنا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے ولی نہیں بنا رہا ہوں، میری زبان کیا ہے؟ پروردگار عالم کی وحی کے ذریعے چلتی ہے، وحی کے مطابق چلتی ہے، وحی الہی نازل ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے کیا آواز دے رہے ہیں کہ معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فيه وكل علم علمت فقد احصيته في علي امام المتقين ما من علم الا وقد علمت عليا وهو الامام المبين۔ اے لوگوں، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا میں نے سب کچھ علی کے حوالے کر دیا۔ وہ امام المتقین بھی ہے اور امام المبین بھی۔ ظاہر ہے ان کلمات سے یہ واضح ہوتا ہے، اور مولا کائنات کی پہلی خصوصیت جو سامنے آتی ہے وہ یہی کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام علم پیغمبر کے وارث تھے۔ ہر اعتبار سے پیغمبر کے وارث کون تھے؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا آواز دی گئی۔ اس کے بعد پیغمبر جو خصوصیت بیان کر رہے ہیں اپنے کلام میں، معاشر الناس لا تضلوا عنہ ولا تنفروا منہ، اے لوگوں علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، ولا تستنکفوا من ولایتہ، ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا، فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، یہ وہی ہیں جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اس حق پر عمل بھی کرتے ہیں۔ فقط ہدایت نہیں کرتے بلکہ اس حق پر کیا ہے؟ رائے حق پر عمل۔ وَيُزْهِقُ الْبَاطِلَ وَيَنْهَى عَنْهُ، اور باطل کو نابود بھی کرتے ہیں اور باطل سے لوگوں کو کیا ہے؟ روکتے ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، راہ خدا میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ مولا کائنات نہیں کہتے۔ ثم انہ اول من آمن باللہ ورسولہ، اس کے بعد رسول کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں والذی فدا رسول اللہ بنفسہ، اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے۔ آواز دیتے ہیں پیغمبر کہ والذی کان مع رسول اللہ ولا احد یعبد اللہ مع رسول من الرجال، یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے جبکہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت کرنے والا موجود نہیں تھا۔ ان کلمات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا کائنات کی صفت اور خصوصیت کو بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کچھ اس طریقے سے کہ پہلی صفت جو اس میں بیان کی ہے وہ یہ کہ مولا کائنات رائے حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اس راہ پر کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں اس پر خود، یعنی کیا کہ وہ فقط بیان نہیں کرتے، وہ بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آواز دی گئی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبعوا امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون۔ اسی آیت کی طرف اصل اشارہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی صاحب اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کریں تو ہدایت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود بھی عمل کرے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ فقط واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، فقط ارشاد ان کا کام نہیں تھا بلکہ عمل کر کے دکھانا بھی ان کا کام تھا۔ ظاہر ہے کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت کیا ہے بغیر پھل کے پایا جاتا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کچھ انجام دیتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے، جو کچھ بیان کرتے تھے، جو کچھ بولتے تھے۔ جہاں
دوسری خصوصیت مولا کائنات کے رسول اکرم نے جو اشارہ کیا، جس کی طرف آواز دیتے ہیں، وَيُزْهِقُ الْبَاطِلَ وَيَنْهَى عَنْهُ، یعنی باطل کو نابود کرنے والے اور لوگوں کو باطل سے روکنے والے کون ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ تاریخ کے متعدد واقعات ہیں جہاں مولا کائنات نے لوگوں کو باطل سے دور رہنے کی تاکید کی، اور خود مولا کائنات نے باطل کو نیست و نابود بھی کیا۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل کیا ہے؟ چلا گیا، اور یقیناً باطل کیا ہے؟ جانے ہی والا ہے۔ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے، وَلَا تَأْخُذْهُ، جو تیسری صفت ان فقرات میں پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے بیان کی، وہ یہ وَلَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی امام علی علیہ السلام راہ حق و عدالت میں، راہ پروردگار عالم میں لاکھ لوگ اذیتوں کا سامان مہیا کریں، لوگ جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کیا، مگر علی بن ابی طالب نے کبھی بھی سرزنش اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبرایا نہیں، بلکہ اپنے راستے کو آگے بڑھایا، لوگوں کی ہدایت کرتے رہے۔ موسیٰ کے سامنے فرعون موجود تھا، اذیت کے سارے سامان مہیا کر دیے، مگر موسیٰ کو شکست نہ دے سکا۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں تو جلا دیا، آگ میں ڈال تو دیا، مگر ابراہیم کو جلا نہیں سکا، خود ہی کیا ہے؟ حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ کاہنان معبد جناب یوسف کو عزیز مصر بننے سے کیا ہے؟ روک نہیں سکے۔ اس کے علاوہ اور مثلا یہودی جناب عیسیٰ سے کوئی شکست نہ دے سکے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی امام نے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کبھی دھیان نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ نگاہ میں پروردگار عالم کی رضایت مقصود رہی ہے کہ پروردگار اگر تو ہے تو دنیا والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں ثم انہ اول من آمن باللہ ورسولہ۔ مولا کائنات کی دیکھیں ذرا شخصیت دیکھیں علی بن ابی طالب کی، جو بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والی جو ذات ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہاں تک کہ مثلاً نہج البلاغہ خطبہ قاسعہ میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخدیجہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا۔ خدیجہ و رسول کے گھر کے علاوہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اسلام پایا جاتا ہو۔ ان کا تیسرا انسان کیا تھا؟ میں تھا، جو رسول کے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسرے مرحلے پر بھی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُ مَوْضِعِي مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم سے جو انسیت تھی، جو قربت تھی، وہ سبھی جانتے ہیں۔ بمنزلت ہارون من موسیٰ کے الفاظ کیا ہے روایت میں پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی منزل علی رسول پر قربان ہونے والے۔ اس کے بعد کی صفت جو اشارہ کیا گیا ہے والذی فدا رسول اللہ بنفسہ۔ واقعاً ذرا دیکھیے لیلۃ المبید کا واقعہ موجود ہے، جب دارالندوہ میں لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سازش رچی کہ پیغمبر کو کیا ہے اس رات ختم کر دیا جائے، اور پیغمبر نے علی بن ابی طالب سے سوال کیا کیا آپ میری جگہ پر سوئیں گے؟ مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے سونے سے اگر آپ کی جان بچ سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ یہاں تک کہ مولا کائنات کیا ہے رسول کے بستر پر سو گئے، اور سارے کے سارے ننگی تلواریں لیے ہوئے آ گئے، لیکن جب چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ علی بن ابی
طالب موجود ہیں اور رسول کے بستر پر سو رہے ہیں، جہاں جو آیت باقاعدہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے علی علیہ السلام رسول کے ہمراہ ہیں، کوئی نہیں ہوتا، تمام جنگیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں، مگر علی رسول کو چھوڑ کر جانے والے میں سے نہیں ہے۔ آواز دی والذی کان مع رسول اللہ ولا یعبد اللہ احد مع رسول من الرجال غیرہ۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہنے والی شخصیت کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ اس وقت جب کوئی بھی عبادت نہیں کر رہا تھا مردوں میں، تو پیغمبر کے ساتھ علی بن ابی طالب نے عبادت کی ہے۔ یہاں تک کہ خود مولا کائنات کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ ما اعرف احدا من هذه الامه عبد اللہ بعد نبینا غیری، کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے جب لوگ عبادت کرنا شروع کیے تھے اس سے 9 سال قبل میں عبادت کرتا تھا۔ اب بتائیں ان کے 9 سال پہلے سے کیا ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے، عبادت کر چکے تھے۔ اس کے بعد رسول آواز دیتے ہیں معاشر الناس فضلوہ فقد فضلہ اللہ واقبلوہ فقد نصبہ اللہ۔ پھر اسی کی طرف اشارہ ہے، لوگوں علی کو افضل قرار دو، انہیں خدا نے فضیلت دی ہے، اور علی کو قبول کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا نے جب امام بنا دیا ہے تو اب اس کے بعد کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نہیں ہم انتخاب کریں گے۔ اللہ کا انتخاب، پیغمبر کا انتخاب یقیناً سب سے بہتر اور عمدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مثلاً کہا جا سکتا ہے کہ 2 حقیقت، مثلاً اشارہ جو کیا ہے کہ تمام افراد کے اوپر فضیلت، فضلوہ یعنی علی کو صاحب فضیلت جانو، علی کو افضل قرار دو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسول کو جب بعض پر فضیلت حاصل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ علی بن ابی طالب ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے معنوی کمالات، ان کا علم، ان کی سخاوت، ان کا میدان میں ڈٹے رہنا، ان کی عدالت، اس کے علاوہ اور تمام چیزیں جسے خود پروردگار عالم نے جس کی تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ مسند کیا ہے، یہ عہدہ کس کی طرف سے؟ پروردگار عالم کی طرف سے۔ اس کے بعد رسول آواز دیتے ہیں کہ معاشر الناس انہ امام من اللہ، اے لوگو وہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ وَلَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنْكَرَ وِلَایَتَهُ۔ لن یتوبہ کے الفاظ ہیں، لن ہمیشہ کی نفی کرتا ہے، یعنی ان افراد کی توبہ کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا پروردگار جو ولایت علی سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ولایت علی سے انکار کرنے والے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ حَتْمًا عَلَى اللَّهِ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ مِمَّنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فِيهِ۔ اللہ اکبر، واقعاً اور نہ کبھی ان لوگوں کو معاف کرے گا جو مولا کائنات کی ولایت کا کیا ہے، انکار کرتے۔ اب اگر کوئی طواف خانہ کعبہ بھی کر لے اور بغض علی دل میں ہے، نماز پڑھ لے بغض علی دل میں ہے، گریہ کر لے بغض علی دل میں ہے، ولایت علی کا انکار کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، تو وہ گریہ قابل قبول نہیں ہے۔ گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے تو معافی مانگنا قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت سے کیا ہے، انکار کیا ہے۔ کہیں کہ بلکہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب نازل کرے۔ وَأَن يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نُكْرًا أَبَدَ الْآبَادِ وَدَهْرًا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے،
عذاب نہ فَاحْذَرُوا أَن تُخَالِفُوهُ فَتَصْلُوا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لہٰذا اس کی مخالفت سے پرہیز کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولایت علی کا انکار کر بیٹھو، نہیں، ولایت علی سے انکار مت کرنا، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ فَأَقْبِلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ۔ اب اس مطلب کی طرف ذرا آپ دیکھیے کہ آواز دی کہ اسے اللہ نے قبول کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے نصب کیا ہے، اور یہاں جو اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے کیا یہ امام ہے، اور جو انسان بھی ولایت علی کا انکار کرنے والا ہے اس کی توبہ کیا ہے؟ قبول نہیں ہوگی، کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ آتش جہنم میں رہنے والا۔ اب ذرا یہاں آئیے، مثلا لن جو کہا گیا ہمیشہ، ہمیشہ کی نفی کرتا ہے، یعنی کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کو واقعہ یاد ہوگا جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کے قوم کا، کہ بنی اسرائیل نے ضد کی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی کے مانند ہے کہ کبھی بھی کیا ہے، کبھی بھی کیا ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن احمد سیرفی باسناد عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال علی خیر البشر، بہترین حدیث ہے، علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر، علی بہترین بشر ہے، خیر البشر ہے، جس نے انکار کیا وہ کیا ہے؟ کافر ہو گیا، جس نے تکبر اختیار کیا وہ کیا ہے؟ کافر ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ لن یتوب اللہ علی احد انکر ولایتہ، کہ جو کوئی بھی ان کی ولایت کا انکار کرنے والا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آپ آگے ذرا دیکھیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس خطبے میں، اور کہتے کیا ہیں کہ معاشر الناس فضلوا علیاً فإنہ افضل الناس بعدی من ذکر وانثی بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق۔ اے لوگو، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو علی سے افضل قرار پائے۔ ہر مرد و زن سے افضل کون انسان ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق، اللہ نے ہمارے ہی ذریعے سے رزق کو نازل کیا ہے، ہمارے ہی ذریعے کیا ہے؟ خلق باقی ہے۔ میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مثلا جو کہا گیا ہے کہ فضل علی فإنہ افضل الناس بعدی من ذکر وانثی، اس ضمن میں حب علی ابن ابی طالب هو الذی یہدی الی الجنہ، علی ابن ابی طالب کی محبت ہمیں بہشت کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ ان کان تفضیلی لہ بدعہ فلعنۃ اللہ علی السنہ، اگر علی کو برتری دینا کیا ہے، علی کو بہتر شمار کرنا، برتر شمار کرنا بدعت ہے، تو سنت، اہل سنت کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ خود کیا ہے؟ دوسروں کو فضیلت دیتے ہیں، مگر جب علی بن ابی طالب کی بات آتی ہے تو کیا ہے؟ ان کے دلوں پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان کا چہرہ بگڑنے لگتا ہے۔ آپ اپنا چہرہ کیوں بگاڑ رہے ہو بھائی؟ جبکہ پیغمبر نے باقاعدہ کہا کہ علی کی فضیلت کا اقرار کرو۔
اگر ان کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا اور علی کو برتر شمار کرو، کیونکہ تمام مرد و زن سے بہتر و افضل کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہاں سے دوسرا رخ کہتے کیا ہے کہ ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد قولی هذا ولم يوافقه، کرے ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو میری اس بات کو رد کرے۔ کون سی بات کو؟ ولایت علی کی بات کو، فضیلت علی کی بات کو، خصوصیت علی کی بات کو، جو کچھ پیغمبر آج بیان کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جو کچھ پیغمبر بیان کر چکے ہیں، ان تمام چیزوں کو رد کرنے والا کیا ہے؟ ملعون ہے، مغضوب ہے، یعنی خدا کا غضب نازل ہے۔ آوازی الا ان جبرائیل خبرنی عن اللہ تعالی من عاد علیا ولم یتولہ فعلیہ لعنتی فلتنظر نفس بما قدمت لغد واتقوا اللہ ان تخالفوہ فتذل قدم بعد ثبوت ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے جو علی سے دشمنی کرے گا انہیں اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ یعنی اب اگر کوئی شخص علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، علی کی کوئی امام نہیں مانتا ہے، تو پروردگار عالم اس پر کیا ہے؟ لعنت کرتا ہے باقاعدہ طور سے۔ مثلا ایک حدیث پائی جاتی ہے بے اسناد عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حذیفہ ان حجت اللہ علیکم بعد علی بن ابی طالب الکفر بہ کفر باللہ والشرک بہ شرک باللہ والشک فیہ شک فی اللہ والالحاد فیہ الحاد فی اللہ والانکار لہ انکار اللہ والایمان بہ ایمان باللہ لانہ اخو رسول اللہ ووصیہ۔ کریں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بتحقیق میرے بعد تم لوگوں پر حجت کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر کسی نے اس کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، خدا کے ساتھ گویا شریک قرار دیا، بہترین حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے اس کی امامت میں، اس کی ولایت میں شک کیا یا علی میں شک کیا، اس نے خدا میں شک کیا۔ جس نے اس کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، جو اس پر ایمان لے آیا یعنی اس کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، گویا وہ خدا پر ایمان لے۔ کیوں؟ اس لیے لأنہ اخو رسول اللہ و وصی یہی، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول خدا کے بھائی اور ان کے وصی ہیں، وہ امام امت ہی و مولاہم، وہ اس کی امت کے امام اور مولا ہیں، وہ حبل اللہ المتین، وہ خدا کی مضبوط کیا ہے؟ رسی ہے، محکم مضبوط، والعروۃ الوثقی لانفصام لها۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ علی بن ابی طالب کی فضیلت کو باقاعدہ ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ علی بن ابی طالب کی ذات والا صفات کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہاں سے بھی غور کرنے والی بات ہے، یہ آخری 2-3 فقرے میں کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آواز دیتے معاشر الناس تدبروا القرآن وافہموا آیاتہ وانظروا الی محکماتہ، اے لوگوں قرآن کریم میں غور و فکر کرو، وافہموا بآیاتہ، اس کی آیات کو سمجھو، وانظروا الی محکماتہ، اس کے محکمات کی طرف کیا ہے؟ نظر کرو، ولا تتبعوا متشابہا، قرآن کے متشابہات کی پیروی مت کرنا، خبردار۔ فواللہ لن یبین لکم زواجرہ ولا یوضح لکم تفسیرہ، کریں کہ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں ہے جو تمہارے اوپر بیان کرے، کس چیز کو؟ قرآن کی تفسیر تمہارے لیے بیان کرے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، الا الذی انا آخذ بیدہ، مگر وہ
کہ جس کا ہاتھ کیا ہے میرے ہاتھ میں ہے، وَمُسْعِدَهُ إِلَيَّ وَشَائِلٌ بِعَضُدِهِ، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے کیا ہے بلند کیا ہوا ہے، اسے اپنا بغلگیر کیا ہوا ہے، اس طریقے سے کہ تم سب کے سب کیا ہو دیکھ رہے ہو۔ معلمکم، یہی تمہارا معلم ہے، یہی کیا ہے اس قرآن کا معلم ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا تھا۔ یہ کہنے کے بعد جو مثلا پیغمبر نے کہا تدبر القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو، آیات میں غور و فکر کرو، متشابہات اور محکمات کی طرف نگاہ کرو، متشابہات کی اتباع مت کرنا۔ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے جس کا ہاتھ آج کہاں ہے پیغمبر کے ہاتھ میں، اور جسے پیغمبر نے بلند کیا ہوا ہے، اور اتنا بلند کیا ہوا ہے کہ کیا ہے کہ پیغمبر خود چھپ رہے ہیں اور علی کیا ہے سامنے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں وہ علی، وہ اس کے کیا ہے یہ علی بھی مولا ہے، وہ علی ابن ابی طالب اخی و وصیہ و موالات من اللہ عز وجل انزلہا علی۔ وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں، میرے بھائی، میرے وصی۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ جو کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ قرآن کریم کے سلسلے میں کہا گیا تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث، مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہاں ریسمان عادل کون ہے، مثلا آیات الہیہ یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں ہی ہیں ریسمان عادل، یہ دونوں ہی وہ ہیں جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آوازی تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن سیکھو کیونکہ بہترین گفتگو ہے، قرآن بہترین باتیں پائی جاتی ہے۔ تفقہوا فی، اس میں غور و فکر کرو، فإنه ربیع القلوب، کیونکہ قرآن دلوں کی کیا ہے بہار ہے۔ واستشفعوا بنورہ، اس کے نور سے علاج کرو، شفا حاصل، فإنه شفاء الصدور، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سینوں کے لیے کیا ہے شفا ہے۔ وأحسنوا تلاوتہ، اس کی تلاوت بہترین انداز پہ کرو، فإنه انفع القصص، کیوں؟ کیونکہ اس میں بہترین کیا ہے فائدے مند باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیں کس طریقے سے پیغمبر اکرم نے باقاعدہ طور سے سب سے پہلے جو اشارہ کیا ہے وہ کس کی طرف کیا ہے؟ قرآن کے پہ غور و فکر کرنے کے لیے کی طرف کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے کیا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے جو قرآن کی تفسیر کو بیان کرے گا سوائے اس کے جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جو میرے سامنے موجود ہے، جس کو پیغمبر اکرم نے خود اتنا بلند کر دیا۔ کیوں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کا شہر ہے اور علی کیا ہے اس علم کا دروازہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکمت تک جانا ہوگا تو ایسا کرنا ہوگا۔ آواز دی گئی ولا شک فی انہ من اقتدى فی دین بعلی فقد اہتدی، کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی دین کو علی ابن ابی طالب سے لے گا واقعاً وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ جو شخص بھی ایسا ہے دین کس سے لے گا؟ علی ابن ابی طالب سے، وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔